اگر کسی سے پانی مانگ لیا تو وہ بہت مشکل دیں گے، اگر دے بھی گے کوئی شاپر میں پانی دے رہا ہے۔ یہ گٹروں کی لائنیں صفا کر رہے ہیں تو ہمارا یہ واسا کا جو لائن سسٹم ہے سارا سیوریج کا یہ چل رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملازمین کے اوپر بھی ایسے ہی توجہ دی جائے جیسے دوسرے محکموں کے ملازمین کے اوپر دی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز۔ آج ہم موجود ہیں واسا کے دفتر میں اور یہ تقریب سجائی ہے روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے۔ ہماری جو کمپین ہے وہ ہے القاسب حبیب اللہ، یعنی محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے ملوائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہیں؟ یہ واسا کے وہ سیور مین اور سینیٹری ورکرز ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی زندگی اور صحت کو داؤ پر لگا کر معاشرے کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ وی سیلوٹ ٹو دیئر ایفرٹس، دے آر دا ریئل ہیروز آف دا سوسائٹی۔ اور ہمارا معاشرے کو یہ میسج ہے کہ یہ لوگ ہماری توجہ، ہمارے محبت اور احترام کے مستحق ہیں، اور ہم نے یہ جو تقریب سجائی ہے اس میں جو ان کے بیسٹ سینیٹری ورکرز ہیں اس کو ہم گفٹ دیں گے، اور یہ ایک سمبولک ایکٹیویٹی ہے جو ہر مہینے ہم کریں گے۔ جو ان کے بہترین سینیٹری ورکرز ہوا کریں گے ان کو ہم گفٹس جو ہیں وہ دیا کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ان کی کمپین ہے القاسب حبیب اللہ، یہ کیا ہے؟ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ جی۔ یہ آپ نے روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ تقریب سجائی ہے واسا کے پاس دفتر میں، تو اس کا جو آپ کا آبجیکٹو ہے القاسب حبیب اللہ کا وہ کیا ہے سر؟ اصل میں آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب کو برابری کی سطح پر دیکھنا چاہیے، لیکن ہم اس میں آ گئے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ اچھا کام نہیں کرتا، یہ نیچ ہے۔ یہ تو ہندوؤں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں کہ یہ شودر ہے، یہ وہ ہے، لیکن ہم نے بھی اسی طرز پہ اپنے آپ کو جو ہے ڈھال لیا ہے۔ تو روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ القاسب حبیب اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت سیلیبریٹ کرتی ہے جو بالکل ایسے کام کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یہ سیور مین جو ہیں یہ گٹر کے اندر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر جو ہے وہ صفائی کرتے ہیں، وہاں سے جو پانی ہوتا ہے اس کو صاف کرتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں زیادہ ہمدردی کرنی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر کوئی پانی اس وقت مانگیں تو ہم انہیں پانی نہیں دیتے، گلاس نہیں دیتے، یا گلاس دیتے ہیں تو وہ اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پلید ہو گیا، خراب ہو گیا، تو ہم ان کو چھوت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں دیگر ممالک میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کام خود کرتے ہیں، وہ تو اس چیز کو آر نہیں سمجھتے، لیکن ہم ایز اے مسلم ہم اس چیز کو، جو لوگ ہماری صفائی کا اہتمام کرتے ہیں ہم ان کو جو ہے اپنے سے بدتر سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے سے وہ ابتر ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اور وہ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا کر یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ان کے ساتھ یہ وقت سپینڈ کریں گے اور ان کو سیلوٹ پیش کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسا کہ ڈاکٹر فاروق صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ بیسیکلی ہم نے جو ہماری کمپین ہے القاسب حبیب اللہ، یہ ہم نے ان کو عزت دینی ہے اور معاشرے کو یہ میسج دینا ہے کہ القاسب حبیب اللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے، اور جو محروم طبقات ہیں، جو مزدور ہیں، جو محنت کش ہیں، ان کو صرف یکم مئی نہیں بلکہ سال کے ہر دن میں ان کو ہم نے عزت دینی ہے۔ روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے جنرل سیکرٹری جواد امین قریشی صاحب موجود ہیں۔ ہم جانیں گے کہ ان کی جو ہے محنت کشوں اور مزدوروں کے حوالے سے اور سیور مین کی جو ان کی ایفرٹس ہیں اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ جناب کیسے آپ؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ طارق بھائی آپ کا، اور میں ایک بار پھر روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے اس پلیٹ فارم سے بڑا پراؤڈلی جو ہے نا فیل کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا بڑے نچلے لیول پہ جا کے انسانیت کا جو درس ہے نا اس کو عام کرنے کو۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جو بات ہے نا کہ ہم بطور انسان
جو اس کرۂ ارض پر اگر ہماری تخلیق کی گئی ہے تو اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم زنجیر کی مانند ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ ایک پھر زنجیر بن جاتی ہے اور اس سے زندگی کا احساس کریٹ ہوتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے طبقاتی نظام کریٹ کر دیا جو کہ ہماری اپنی سوچ ہے، اللہ پاک کی طرف سے وہ کوئی مطلب اس میں ہمیں ہدایت نہیں ہے کہ کسی کو چھوٹا اور کسی کو ہم بڑا سمجھے۔ چھوٹا اور بڑا جو سمجھنے کا معیار ہے وہ اللہ پاک نے مقرر کر دیا، وہ تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ بالکل برابر کے حقوق رکھتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے جینا چاہتے ہیں جس طریقے سے ہم جی رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو گلے لگائیں۔ اچھا، اور میں سب سے زیادہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اس طبقے کو مجھے معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ نیچ یا کوئی مطلب غیر اخلاقی ورڈ اس کے طبقے کے لیے بولتے ہیں جو ہمارے ہی لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ باربر کو لے لیں جو ہمارے جسم کی صفائی کرتا ہے، کٹنگ کرتا ہے، اس کو ہم کس الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ اچھا، جو ہماری گلیوں نالیوں کو صاف کر کے ہمارے لیے رستہ صاف کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہی مطلب گھر کا ایک معمولی چھوٹا سا گٹر اگر بند ہو جائے تو پورا گھر جو ہے نا کہ ہوتا تھا وہ ہمارے لیے آ کے پورا کا پورا شہر صاف کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کو گلے لگانا چاہیے۔ اور مجھے انتہائی یہاں پہ ایک میرے سے پہلے بھی بات ہوئی کہ بڑے دکھ سے بات کرنا پڑتا ہے۔ میں لوگوں کو میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ان کو انسان سمجھیں، یہ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے گھر کا دروازہ کھول دیں، ان کو پانی دیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کھانا بھی ان کو پیش کریں۔ یہ اپنی ذات کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، یہ آپ کی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ کی ذات کی آپ کے لیے کام کر کے آپ کی زندگی کو آسان بنا رہے ہیں۔ ورنہ تصور کر لیں کہ کہیں پہ کوڑا کرکٹ پڑا رہے، گٹر ابل رہے ہوں، گندگی باہر نکل رہی ہو تو آپ کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ جو اس بار ایک سیور مین موجود ہیں محمد نوید صاحب، ہم ان سے رائے جانیں گے کہ جب یہ ورکنگ پہ ہوتے ہیں تو ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور جو سماج ہے اس کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے۔ محمد نوید صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کے رحم۔ سر آپ بتائیں گے کہ جب آپ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ سر تلخی ہوتی ہے اور چیزیں مکمل نہیں ہوتی، چیزیں مکمل نہیں ملتی، نہ بیلٹ ملتے ہیں نہ کوئی ہوتے ہیں، اللہ کے آسرے پہ نیچے چلے جاتے ہیں اور کار کے کام پھر باہر آ جاتے ہیں۔ اور لوگوں کا جو وہاں لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ مطلب اچھا ہوتا ہے یا مطلب وہ نہیں، رویہ صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں، رویہ صحیح نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کام کے لیے مطلب نکال کے بس وہ کہتے ہیں، نہ پانی نہیں دیتے، ایسے بندے۔ نوید صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو سماج کا رویہ ہے وہ ہمارے یہ درس جو ہمیں اسلام نے درس دیا القاسب حبیب اللہ، اس کے باوجود ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو سیفٹی میئرز کے پرابلمز ہیں وہ بھی درپیش ہیں، جو ان کو جو ریکوائرڈ جو ان کے پاس کٹ ہونی چاہیے، جو سیفٹی میئرز ہونے چاہیے وہ بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیور مین محمد قدیر صاحب، ہم ان سے رائے جانیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، سب شکر ہے۔ اچھا، آپ کا مطلب جب آپ ورکنگ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ ہمارے مسائل تو یہ ہیں، ایک تو ہمارے پاس سامان نامکمل ہے جس سے کام کرنا ہوتا ہے ہم نے۔ اگر گٹر کے اندر بندہ جاتا ہے اس کے پاس کوئی سیفٹی نہیں ہے، اگر کام کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی سیفٹی سامان نہیں ہے، اور جو سا محلے داروں کا برتاؤ ہمارے ساتھ، اگر کسی سے پانی مانگ لیا تو وہ بہت مشکل دیں گے، اگر دے بھی گے کوئی شاپر میں پانی دے رہا ہے، کوئی پلاسٹک والے گلاس میں دے رہا ہے، وہ بھی گلاس وہ جس میں وہ گھر میں بھی کوئی بلی یا کتے کو وغیرہ رکھا اس کے پانی ڈالنا ہو، اس کے وہی خالی جگ وغیرہ، بہت مشکل ہمیں پانی ملتا ہے۔ نہیں کوئی کپڑا مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے، کوئی چیز نہیں ملے گی، پہلے تو دروازہ ہی نہیں کھولیں گے، وہ کہیں گے پتہ نہیں کون باہر آئے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا کام جو سا ہے اتنا گندا کام ہے، ہم نے تو کرنا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، پر کام تو ہم اپنا کر جاتے ہیں، پر ہمیں اس کام کا کوئی صحیح اجر نہیں ہے۔ محمد قدیر صاحب، آپ جو انہوں نے بتایا کہ جو معاشرہ ہے وہ کس طریقے سے مطلب ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈیگریڈ فیل کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بار پھر میسج دینا چاہوں گا کہ بینگ اے مسلم ہمیں یہ ان کے ساتھ یہ ہماری توجہ کے، ہماری محبت کے، ہمارے احترام کے مستحق ہیں، اس لیے خدارہ ان کی عزت نفس ان کو پوری طرح دیجیے، یہ ان کا حق ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیور مین محمد اکبر، یہ بتائیں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کے دوران۔ جناب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کام پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ علاقے والوں کو کوئی وہ نہیں ہے، بینیفٹ نہیں دیتے۔ پانی مانگو پانی نہیں ملتا،
नहाने के लिए पानी मांगो तो कहते हैं मस्जिद में जाके नहा लो। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो हमें पानी दे दें नहाने के लिए, या हमें कोई चीज़ दे दें। पीने के लिए पानी नहीं देते तो नहाने के लिए तो दूर की बात है, ना साबुन देते ना कुछ। ये हमें मसला मसाइल आ रहे हैं। जी अकबर साहब बहुत शुक्रिया। ये वो हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी के जो कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस ना होने के बावजूद, सेफ्टी मेजर्स होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह परफॉर्म कर रहे हैं और ये हमारे एहतराम के मुस्तहक हैं। और हमारे साथ जो वासा यूनियन है उसके सरपरस्त आला कामरान खान साहब मौजूद हैं और उस हवाले से जो सीवर मैन और सैनिटरी वर्कर्स को जो मसाइल दरपेश हैं उस हवाले से हम उनकी राय जानना चाहेंगे। जनाब कामरान खान साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। हमारे जो वासा के सीवर मैन हैं ये हमारे वासा की रीढ़ की हड्डी हैं और इन्हीं से हमारा इदारा चल रहा है। हमारा जो रिस्क है इस टाइम वो इन्हीं के बलबूते पर है। ये गटरों की लाइनें सफ़ा कर रहे हैं तो हमारा ये वासा का जो लाइन सिस्टम है सारा सीवरेज का ये चल रहा है और हमारे जो मुल्तान के जितने भी बासी हैं वो आराम से सुकून की नींद सो रहे हैं। अगर हमारे मुलाजमीन कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इनको कोई डिफेंड नहीं करता, यानी कि ना इनको पीने के लिए पानी दिया जाता है, ना इनको नहाने के लिए पानी दिया जाता है, ना इनके ऊपर कोई ऐसा बंदा जो वहाँ का काउंसलर या चेयरमैन सिर्फ बुला के इनको काम पे लगा के भाग जाते हैं मौके से, ना इनके पीछे कोई इनकी खैर खाई करने वाला होता है। हमारी पहले भी आला इंतज़ामिया से ये इल्तजा थी, हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप खुदारा हमारे इन मुलाजमीन का बारे में कुछ सोचें, इनके सेफ्टी मेजर्स हमने पहले भी डिमांड की थी। हमारी इंतज़ामिया में भी लिख के दिया हुआ है आला हुकाम को, चीफ सेक्रेटरी को, वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब, उनको भी कहा था, लेकिन अभी तक फ़िलहाल इनके लिए कोई किसी किस्म का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया गया। और हमारा एक मुलाजिम कुछ दिन पहले वो गैस लगने की वजह से मेन हॉल के अंदर हम उसे निश्तर ले गए, तो वहाँ जब हम पहुँचे निश्तर लेके तो किसी डॉक्टर ने उसे हाथ ना लगाया जिसकी वजह से उसकी अमवात हो गई। अच्छा, तो हमें बहुत दुख है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुलाजमीन के ऊपर भी ऐसे ही तवज्जो दी जाए जैसे दूसरे महकमों के मुलाजमीन के ऊपर दी जाती है, ताकि हमारे मुलाजमीन खुशहाल रह सकें। इनके भी बच्चे हैं, ये भी अपने बच्चों का रिज़्क हासिल करने आते हैं। ये इदारा इन्हीं मुलाजमीन के बलबूते पे चल रहा है, सीवरमैन पे। नाजरीन आप देख रहे हैं सीन न्यूज़। ये तकरीब सजाई रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सैल्यूट पेश करने के लिए सैनिटरी वर्कर्स और जो सीवरमैन हैं वासा के उनके, और इनका मैसेज है अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और महरूम तबकात को, मेहनत कशों को, मज़दूरों को इज़्ज़त दिए बगैर हम दुनिया में बावकार और बाइज़्ज़त कौम नहीं बन सकते। सीन न्यूज़ के साथ तारिक फ़ारूक। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।